نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کی بارگاہ میں آپ کے اصحاب بھی حاضر ہیں۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے اجازت طلب کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی عادت ہے، زنا جیسی برائی مجھ سے نہیں چھوٹ سکتی، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ بہت بڑی جرأت تھی، بہت بڑی حماقت تھی، بارگاہ رسالت مآب میں اتنی بڑی جرأت۔ تو صحابہ کرام نے جیسے سنا تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی کہ تم نے یہ کیسا سوال کر دیا، اتنی بد تہذیبی والا، اتنا برائی والا۔ تو جیسے صحابہ کرام نے اسے ڈانٹنا چاہا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو میرے قریب کرو، اور قریب کر کے بٹھایا۔ اور قربان جاؤں کتنے حکمت بھرے انداز سے اس نوجوان کے سوال کا جواب دیا۔ وہ صرف جواب ہی نہ تھا بلکہ ان کی دل کی دنیا بھی بدل گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس چیز کی تم اجازت طلب کر رہے ہو اتحبہ لامک، کیا تو یہ کام اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا کہ کوئی شخص اجازت طلب کرے کہ تیری ماں سے زنا مجھے کرنے دیجیے؟ تو کیا ہے نوجوان، کیا تیری غیرت گوارا کرے گی کہ کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ یہ بدکاری کرے؟ تو آنکھیں جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ میری غیرت تو گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی شخص میری ماں کے ساتھ اس طرح کی بدکاری کرے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا تو لوگ بھی تو اپنی ماں کے لیے یہ ہرگز پسند نہیں کریں گے نا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتحبہ کا، کیا تو یہ بدکاری اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا کہ تیری بیٹی ہو اور کوئی شخص اس کے ساتھ زنا کرے اور بدکاری کرے؟ پھر وہی جواب دیا رسول اللہ یہ میری غیرت تو گوارا نہیں کرے گی، میری بیٹی ہو اور لوگ اس کے ساتھ بدکاری کریں، زنا کریں، میں تو اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا، میں اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا، میری غیرت کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر لوگ بھی تو اپنی بیٹیوں کے لیے اتنی غیرت رکھتے ہیں جتنی آپ اپنی بیٹی کے لیے آپ کو غیرت ہے۔ طویل حدیث ہے مسند احمد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص سے اس کی بہن کے بارے میں سوال کیا تو وہی جواب دیا، خالہ کے بارے میں سوال کیا تو اس شخص نے وہی جواب دیا، پھر حضور نے اس سے اس کی پھوپھی کے بارے میں سوال کیا، یعنی بیٹی ماں تو الگ ہے، کیا تو یہ گوارا کرے گا کہ تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اتحبہ لعمتک، کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے یہ برائی جس کی تو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے پسند کرے گا؟ تو اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میری پھوپھی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں کا بھی تو یہی حال ہے، ان کی بھی تو غیرت ہے، وہ بھی تو یہ بات پسند نہیں کریں گے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، اس کے جسم پر اپنا دست شفقت پھیرا اور پھر اس کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، برائی سے بچنے کی دعا کی۔ پھر کیا ہوا؟ وہی جوان تھا جو اتنی بڑی جرأت کر کے اتنا کبھی سوال کرنے کی جرأت کر رہا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا تو اس کی دل کی دنیا بدل چکی تھی، اس کی دل کی کیفیت یکسر تبدیل ہو چکی تھی، اسے زنا سے، برائی سے مکمل طور پہ نفرت ہو گئی۔ تو یہ انداز نبوی ہے تبلیغ کا، تعلیم کا، کہ بات اتنی شائستگی سے کرو، اتنی مٹھاس سے کرو کہ بات اگلے کے دل کے اندر اتر جائے۔ بعض اوقات بات درست ہوتی ہے، نصیحت اچھی ہوتی ہے،
لیکن انداز اتنا کرست ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ بجائے سننے والا حق کو قبول کرے وہ حق سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بڑی سی بڑی مشکل بات ہے، سننے والا انتہائی اکڑ مزاج ہے، سخت دل ہے، لیکن بات کی شائستگی، گفتگو کی عمدگی، زبان کی چاشنی اور مٹھاس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا مد مقابل سخت سے سخت دل بھی ہو تو اس کا دل موم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے مبلغین کو اسی بات پر اکسایا ہے، زور دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اگر تم نے اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے تو تمہارے بلانے کے انداز میں حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے، متانت ہونی چاہیے، مٹھاس ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے انداز تکلم سے، انداز گفتگو سے سننے والے کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ جیسے 99 کا قاتل ایک راہب کے پاس آیا تھا اور اسے کہا کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، میں 99 کا قتل کر کے آیا ہوں۔ تو اس نے چونکہ انتہائی سخت لہجے میں بات کی، نفرت آمیز لہجے میں کہا پیچھے ہٹ جا، کہیں تیرا مجھ پر سایہ نہ پڑ جائے۔ تو آیا تو توبہ کرنے تھا، لیکن اس نے غصہ اتنا دلایا کہ بجائے اس کے کہ وہ نصیحت حاصل کرتا، حق کی طرف راغب ہوتا، اس کا انداز تعلیم اتنا غلط تھا، انداز گفتگو اتنا غلط تھا کہ اسے غصہ آیا، اسے بھی مار ڈالا۔ لیکن ایک واصل باللہ، ایک ولی کامل، ایک عالم اور مبلغ اور صاحب بصیرت شخص کے پاس گیا، پہلے 99 تھے اب 100 کر کے آیا ہوں، لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی سبیل ہے، میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے، میرے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ تو اس نے بڑے حکمت بڑے انداز میں کہا وہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والی ذات ہے۔ ہاں ہاں فلاں جگہ پر بندگان خدا ہے، وہ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کا کہ احکامات مخلوق خدا تک پہنچا رہے ہیں، آؤ ان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے تم توبہ کرو تو رب ذوالجلال اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو 100 کے قاتل کی بھی بخشش ہو گئی، ایک حکمت بھرے انداز سے، شائستگی سے بات کرنے سے، میٹھی بات کرنے سے، حکمت بھرے انداز سے اگر 100 کا قاتل بخشا جا سکتا ہے تو آج کے دور کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے بھی آج ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں، ان فتنوں کا بھی کلا کما ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے انداز میں، اپنی گفتگو میں شائستگی لے کے آئیں، مٹھاس لے کر آئیں، حکمت بڑے انداز سے بات کریں، یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ آج سوشل میڈیا پر الامان والحفیظ، نہ عام انسان کی عزت محفوظ ہے، نہ شریف شہری کی عزت محفوظ ہے، نہ اولیاء اور بزرگان دین کو بخشا جا رہا ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ان ظالموں کے حملوں سے محفوظ ہے۔ اور اسی طرح اسلام پہ طرح طرح کے ملحدین کے اعتراضات اور حتیٰ کہ وحدہ لا شریک کی ذات کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ تو آج ان فتنوں کا ہم نے مقابلہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، حکمت عملی سے دینا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے تو یہاں تک فرمایا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ کیا ایمان والو تم بت پرستوں کے جھوٹے خدا کو گالیاں نہ دو، بتوں کے پجاریوں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دیں گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے، وہ تمہارے سچے رب کو نہیں بخشیں گے۔ تو جب اسلام نے تو ہمیں اس بات پر زور دیا ہے کہ تم بتوں کے پجاریوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی، کیونکہ گالم گلوچ سے دین کی تبلیغ نہیں ہوتی۔